السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے جمشید عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میرا پہلا ولاگ ہے میرے اس یوٹیوب چینل پر، اور آج کا جو میں نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہوا ہے، میرے جو ولاگز ہوں گے انشاءاللہ، پہلے میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھا دوں۔ میرے جو ولاگز ہوں گے وہ جو کرنٹ جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں یا جو کرنٹ کوئی ایسی نئی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ ہم جو پھر اس کے جو نئی ڈیولپمنٹ ہوگی اور پھر اس کے جو لوگوں کا ریئیکشن ہوگا، میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اگر کوئی آپ کے مطلب آپ میں سے جو ناظرین میں سے اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے کہ وہ اپنی رائے دے، تو انشاءاللہ میں ان کو بھی پھر موقع دوں گا۔ میں اس کا بھی ایک سیریز شروع کرنے والا ہوں۔ تو لیکن فی الحال آج جو ہے، آج چونکہ میرا پہلا ولاگ ہے اور اتنے سبسکرائبر بھی نہیں ہیں میرے، شاید آگے جو آنے والے دنوں میں میرے سبسکرائبر بڑھ جائے تو پھر انشاءاللہ ہم یہ سب کریں گے۔ لیکن آج چونکہ میرا پہلا ولاگ ہے اور تو آج میں اکیلا آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گا۔ آج جو میرا ٹاپک ہے اور جس پر میں بات کرنے والا ہوں وہ ہے جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے دنوں۔ شاید آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسرائیلی میڈیا میں ایک نیوز آئی کہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں بنجامن نتنیاہو، اس نے سعودی عرب کا دورہ کیا، اور پھر اس دورے میں اس کے ساتھ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی تھے، اور اس دورے میں جو نتنیاہو ہے اس نے سعودی کراؤن پرنس یعنی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ تو جب ٹائم گزرا ایک دو دن کے بعد، پھر آج کے دن یا شاید کل سعودی میڈیا میں یہ خبر آ گئی کہ یہ جو اسرائیلی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا یہ سراسر غلط ہے۔ انہوں نے سعودی میڈیا نے اس کی تردید کی۔ پھر جب اس کے بارے میں سعودی وزیر خارجہ سے پوچھا گیا، میڈیا نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا، تو اس نے اس جو ملاقات ہے اس پر خاموشی اختیار کی، کوئی اس کا جواب نہیں دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک دبے لفظوں میں اس کی تردید بھی کر دی۔ لیکن جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر ملک میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ایک خاص توبی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ظاہری طور پر تو بڑے شریف بنتے ہیں، بڑے پیٹریوٹک بنتے ہیں، لیکن جب اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس میں ہماری دکانداری مطلب کہ ہو سکتی ہے، تو پھر وہ ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ تو جیسے ہی یہ خبر آ گئی، پاکستان میں یہ ہلچل شروع ہو گئی اور یہ شور مچنا شروع ہو گیا ٹویٹر پر کہ یار اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ دبئی نے، بحرین نے، اس کے علاوہ عمان نے تو اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اب سعودی عرب بھی اگر اسرائیل کو تسلیم کرے گا تو پھر ہمارا کیا بنتا ہے؟ شاید جو ان لوگوں کا جو ایمان ہے وہ شاید اسرائیلی پر ہو اللہ تعالیٰ کے بجائے، کیونکہ نعوذ باللہ اللہ ہمیں گمراہ نہ کرے، لیکن میں یہ بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ان کا اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوتا تو یہ شاید پھر اس طرح کی باتیں نہ کر دے۔ بہرحال تو ان صحافیوں میں ایک صاحب ہیں مبشر لقمان، جو بڑا ہی پیٹریوٹک بنتا ہے اور بڑے ہی پاکستان کے بارے میں وہ مطلب کہ خود کو بہت بڑا پیٹریوٹک سمجھتا ہے، اور لوگوں پر بڑی ہی آسانی سے وہ غداری کے دبے لگا دیتا ہے، غداری کے فتوے لگا دیتا ہے۔ لیکن اچھی بات ہے کہ ان کا خود بھی پتہ چل گیا۔ تو یہ جو مبشر لقمان صاحب ہے، اس خبر کے بعد مبشر لقمان صاحب نے ایک ایسٹرن میڈیا کے ایک چینل کو انٹرویو دیا، جس میں اس نے بڑی ہی ایسی باتیں کی ہے کہ اس سے جو مبشر لقمان صاحب ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنا پانی میں ہے۔
تو پہلے آپ یہ جو مبشر لقمان صاحب ہے اس کا وہ انٹرویو ملاحظہ کیجیے، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ I was a minister in Pervez Musharraf's cabinet as well, and I am one of those people who have believed from that time that Pakistan should be friends with everyone, that we should revisit our foreign policy, and we should think of Pakistan first and whoever is important to us, and we should stop fighting other people's fights and wars. So I am one of those people who believe that we should shake hands and we should have diplomatic ties. There's no issue about that. But there's a majority of the people who do not agree with me. In fact, who look down upon me because of my opinion. But having said that, you must understand one thing. Israel is not a dream, it's a reality. It's a very important country. It is a very, very vibrant country. The Israeli nation is a great nation. I have no doubts about that. In their own way, they are fighters, they are survivors. And Pakistan is a great country as well. Pakistan is a surviving country. And Pakistan in its own right has many accolades. So I think if Israel and Pakistan ever have to shake hands, it cannot be due to a third party. It must be directly. We don't need to be subservient to anyone, be it United States, be it Saudi Arabia, be it anyone for that matter. So when the time comes, if the time comes, I think both of us can do it. دوستوں یہ ہے مبشر لقمان صاحب جس کی باتیں آپ نے سن لی اور شاید سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ تو اب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں پاکستان کے جو اسرائیل کے ساتھ تاریخی جو ٹکراؤ ہے، اور جو اسرائیل کے بارے میں جو قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہے اس کے کیا تاثرات تھے، اس کے کیا خیالات تھے، اب وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہاں پہ ایک دوست نے مجھے یہ بھیجی تھی، تو میں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کے سامنے یہ میں رکھ دوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح اسرائیل کے بارے میں کیا سمجھتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب یہ جو اسرائیل کے قیام کا جب اعلان ہو گیا، تو قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک تاریخی جملہ تھا جو آج بھی سنہری حروف میں لکھا جا رہا ہے، اور لوگ اس کو بار بار کوٹ کر رہے ہیں کہ اس کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ اسرائیل از the illegitimate child of East and we will never accept اسرائیل، کہ اسرائیل جو ہے وہ مغرب کا ناجائز یعنی حرامی بچہ ہے، اور پاکستان یعنی ہم اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے خیالات ہیں، اور مبشر لقمان صاحب یہ کہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو قائد اعظم محمد علی جناح ہے، اس نے 8 نومبر 1945 کو کیسر باغ ممبئی میں ایک جلسے سے تقریر کے دوران کہا تھا کہ امریکی اور برطانوی یعنی چونکہ اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تھا، انہوں نے یہودیوں کا ساتھ دیا تھا، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ امریکی اور برطانوی حکومتیں کان کھول کر سن لیں کہ پاکستان یعنی ہندوستان کا جو مسلمان ہے، اس وقت جو پاکستان تھا وہ تو وجود میں نہیں آیا تھا، کہ جو ہندوستان کا مسلمان ہے، ہندوستان کے مسلمان کا بچہ اور تمام اسلامی دنیا اپنی جانیں دے کر ان سے ٹکرا جائیں گے اور ان فرعونی دماغوں کو پاش کر دیں گے۔ تو جب قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ تقریر کی، تو پھر مفتی اعظم فلسطین نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ صرف جناح ہی کی آواز ہم تک پہنچی ہے۔ جب اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا، جو میں آپ کو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، شاید 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا، اور جو اس سے پہلے باتیں ہو رہی تھی، تو ایک خاص موقع تھا، شاید وہ مجھے یاد تو نہیں ہے، تو اس پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو اقوام متحدہ کا اس کا سیکرٹری جنرل تھا، شاید ہیری ٹرومن نام تھا اس کا، قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو خط لکھا تھا
کہ یہ جو آپ فلسطین کے قیام کی مطلب کی حمایت کر رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے اور سراسر غیر قانونی ہے۔ اس کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح نے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو مغرب کا ایک حرامی بچہ قرار دیا ہے، جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک کینسر کے طور پر پلانٹ کیا ہوا ہے، تو ہم کیسے اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں یار؟ مبشر لقمان کو ایک منٹ کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ ایک ایسا ملک کہ جس کو ہمارے بانی پاکستان نے ایک کینسر قرار دیا ہے اور اس کو ایک حرامی بچہ قرار دیا ہے، اس کو مبشر لقمان ایک گریٹ نیشن سمجھتے ہیں؟ کیا یہ ملک کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ اور کیا یہ اسلام کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ اور کیا یہ فلسطینیوں کے جو بچے ہیں ان کے خون کا سودا یہ نہیں ہے مبشر لقمان کے ذہن میں؟ یا بس اس کو صرف اس کی پڑی ہے کہ یار میری دکانداری چلتی رہے، جو مغرب ہے اس کے آنکھوں میں مطلب کہ میں اپنے آپ کو بہت شریف پیش کروں اور شاید پھر مجھے جو مغرب کا ویزا ہوگا وہ بھی شاید آسانی سے ملے اور میں ایک بہت بڑا سیکولر اور لبرل بن کر ان کے سامنے پیش ہو جاؤں گا۔ لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اور قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ یہود اور نصارہ آپ کے دوست کبھی نہیں بن سکتے یہاں تک کہ آپ ان کی دین پہ آ جاؤ۔ لیکن ہمارے جو لیبرلز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں تو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے کیونکہ اسرائیل از اے گریٹ نیشن، مائی فوٹ۔ اس کے علاوہ اب اسرائیلی ہمارے بارے میں کیا سمجھتے ہیں اور کیا وہ پاکستان کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں بھی اپنا دوست سمجھتے ہیں یا نہیں؟ 1967 میں جب عرب اسرائیل جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد جو اسرائیل کا فاؤنڈنگ فادر تھا، جیسا کہ ہمارا بانی ہے قائد اعظم محمد علی جناح، اسرائیل کا جو بانی ہے ڈیوڈ بن گوریان، اس نے پیرس کے ایک یونیورسٹی میں اپنے لیکچر میں کہا تھا کہ عالمی صہیونی تحریک کو یعنی اسرائیل کو اپنے بارے میں پاکستانی خطرے سے بے پرواہ نہیں رہنا چاہیے۔ پاکستان اب اس کا اولین ہدف ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ نظریاتی ملک ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ نظریاتی ملک، جو یہ ورڈ ہے اس کو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، جو عرب ممالک ہے وہ کچھ خاندانوں نے اس کو بنایا ہوا ہے، لیکن پاکستان ایک خاندان کے لیے نہیں بنا، یہ ایک نظریاتی ملک ہے۔ دنیا میں صرف 2 قومیں ہیں جو مذہب کی بنیاد پہ بنی ہے، ایک ہے پاکستان جو کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، جو اسلام کے نام پر بنا ہے، اور ایک ہے اسرائیل جو یہودیت کی بنیاد پر بنا ہے۔ لیکن تو پھر اب اگر قرآن مجید میں ایک لکھا ہوا ہے کہ یہود اور نصارہ تمہارے دوست کبھی نہیں بن سکتے، تو ایک 2 مختلف نظریاتی ممالک جو بالکل آپس میں ٹکرائے ہوئے ہیں، جن کے نظریے ایک آپس میں ٹکرائے ہوئے ہیں، تو وہ کیسے آپس میں دوست بن سکتے ہیں؟ تو جو ڈیوڈ بن گوریان تھا اس نے کہا کہ یہ جو نظریاتی ملک ہے یہ ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہے، یعنی وہ ہم کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں اور ہم ان سے ہاتھ ملانے کی باتیں کرتے ہیں۔ ڈیوڈ بن گوریان نے آگے کہا کہ سارا کا سارا پاکستان یہودیوں سے نفرت اور عربوں سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس وقت جو تھا وہ عرب اور اسرائیل آپس میں دشمن تھے۔ آج کل تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے مطلب کہ میٹے بنے ہوئے ہیں اور عربوں نے شاید گھٹنے ٹیک دیے ہیں، شاید نہیں بلکہ کنفرم گھٹنے ٹیک دیے، لیکن اس وقت وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ تو اس لیے جو ہم عربوں سے اس وقت بہت پیار کرتے تھے، ہم اب بھی ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنے سیدھے راستے پہ آ جائے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، جو اسلام کا راستہ ہے، اس پہ اگر وہ آ جائے، تو ڈیوڈ بن گوریان نے کہا کہ سارے کا سارا پاکستان یہودیوں سے نفرت اور عربوں سے محبت کرتا ہے۔ ہمارے لیے خود
عرب اس قدر خطرناک نہیں جس قدر پاکستان ہمارے لیے خطرناک ہے، وہ ہم کو خطرہ سمجھتے ہیں، لہٰذا پاکستان کے خلاف فوری قدم اٹھانا عالمی صہیونیت کے لیے اشد ضرورت ہے۔ تو یہ ڈیوڈ بن گوریان کے الفاظ ہیں۔ اب اس کے بعد میں آگے نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ جو تحریر ہے یہ بہت بڑا ہے اور یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میں مبشر لقمان سے اور جو باقی لیبرلز بنی ہوئے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ سے شاید ان کا جو یقین ہے وہ اٹھ چکا ہے اور وہ صرف اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ صحیح ہو یا ہمارے بانی پاکستان صحیح تھے جو اسرائیل کو حرامی بچہ سمجھتے ہیں، یا ہم صحیح ہے یا ہمارا قرآن مجید صحیح ہے جو آپ کو صاف صاف کہہ رہا ہے کہ یہود اور نصارہ آپ کے دوست نہیں بن سکتے؟ کون صحیح ہے یار؟ ذرا مجھے یہ بتاؤ، یہ جو مبشر لقمان ہے کہ آپ قرآن مجید کو تو مانتے ہوں گے، وہ کنفرم مانتے ہوں گے کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور ہے بھی مسلمان۔ تو اگر آپ قرآن مجید کو مانتے ہو اور وہ آپ کو صاف صاف کہہ رہا ہے کہ یہود اور نصارہ آپ کے دشمن نہیں ہو سکتے، تو پھر کیسے آپ اس ایک ایسے ملک کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ جو خاص یہودی نظریے کی بنیاد پر بنا ہے؟ پھر آپ اس سے کیسے دوستی کر سکتے ہو؟ کیا آپ قائد اعظم محمد علی جناح سے زیادہ پرو پاکستانی ہو جس نے اپنی ساری زندگی پاکستان کے بننے کے لیے وقف کی؟ تو اب دوستو میں نے تو آپ کے سامنے سب کچھ سارا معاملہ رکھ دیا، مبشر لقمان کی انٹرویو بھی آپ لوگوں نے دیکھی، میں نے جو آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کے جو الفاظ تھے وہ بھی بتا دیے، جو پھر ڈیوڈ بن گوریان ہے جو اسرائیل کا فاؤنڈنگ فادر ہے اس کے الفاظ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو مبشر لقمان ہے کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، اور کیا ہمیں یہ جو سو کالڈ لبرلز ہے کیا ہمیں ان کا راستہ روکنا چاہیے یا نہیں، اور اگر روکنا چاہیے تو پھر کیسے پھر ہم ان کو کیسے روکیں گے؟ تو آپ کے پاس جو بھی سجیشن ہیں وہ آپ کمنٹ میں ہمیں بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو الٹیمیٹ ایم ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ جو بھی اسلامی اقدار کے خلاف، اسلامی اصولوں کے خلاف، اسلام کی جو انٹرسٹ ہے ان کے خلاف جائے گا ہم ان کی مخالفت کریں گے، جو پاکستان کے خلاف جائے گا ہم ان کی مخالفت کریں گے۔ تو آپ مجھے سجیشن دیجیے گا۔ یہ میرا پہلا ویڈیو تھا، شاید لمبی بھی ہو گئی ہے اور شاید یہ پھر تھوڑی سی اس میں خرابیاں بھی ہوگی، تو جو آپ کو اس میں خامیاں نظر آتی ہے وہ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا، اور جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم اس کس طرح روکیں گے وہ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔